سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے اللہ تعالیٰ فرماتے الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف خرجوا جو نکلے تھے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے۔ اب اس آیت مبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کوئی جماعت تھی جو کہ اپنے گھروں سے نکلی تھی اور اس کو کسی قسم کا کوئی خوف تھا، مگر وہ کون سی جماعت تھی، کس زمانے کی تھی اور ان کو کیا خوف تھا، یہ یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا قرآن تو اس کو بیان نہیں کرتا۔ البتہ عبداللہ بن عباس جو مفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور لوگوں نے کچھ روایتیں بیان کی ہیں کہ یہ اسی دور کی کوئی قوم تھی جن کو یہ لوگ جانتے تھے، تبھی آیت میں آتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے حالات سے کیا ان کے ساتھ ہوا یہ لوگ اچھے طریقے سے واقف تھے۔ اب یا تو یہ دشمن کے ڈر کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے، یا طاعون جیسی بیماری کے خوف سے جو ہے یہ اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ہمیں یہاں پہ موت آ جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بیماری سے نہیں مرتا، انسان جو ہے وہ جنگ سے نہیں مرتا، بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ مرتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیماری کے باوجود بھی زندہ رہ جاتے ہیں، جنگوں سے بھی جو ہے وہ غازی بن کر آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار نہیں بھی ہوتے، جنگوں میں نہیں بھی جاتے، مگر موت انہیں بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری اصل سوچ، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ لہٰذا آنے والی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قتال کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا جو ہے یہ موت کا سبب نہیں بنتا، موت کسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، تو ان کی سوچ ٹھیک کرنے کے لیے اس سے پہلے جو ہے یہ آیت مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ پھر آیت کہتی ہے وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ پاک نے ان سے کہا تھا کہ سب مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ لہٰذا اس بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہزاروں سال تک جو ہے وہ موت دے دی تھی، اور پھر حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، ان کو موت کو دیکھ کے بہت حیران ہوئے تھے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ آیا کہ یہ واقعی فزیکل موت تھی، اور فزیکل طور پہ جو ہے وہ ان کو موت دے کے دوبارہ زندہ کیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات کیا بعید ہے۔ اگر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کام کروا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست خود بھی یہ کام کر سکتی ہے، لہٰذا اس آیت کے اوپر ایسے بھی ایمان لانا بالکل ٹھیک ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ دراصل میں یہاں پہ جو موت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا رہائش، ان کی سیاست، ان کی اخلاقیات، یعنی کہ مکمل طور پہ وہ شہر جو ہے وہ مر چکا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں کہ اس کی سیاست، اس کا کلچر، ثقافت، وہ لوگ دوبارہ سے اللہ پاک ان کو ایک نئی جہت اور ایک نئے طرز سے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عین ممکن بات ہے کہ اتنی قومیں ایسی ہیں جن کے نام و نشان تک مٹ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہیں سے ایک اور قوم کو زندہ کر دیا، انہی کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی اور قوم کو عروج دے دیا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں بہت ڈیپتھ ہے اور اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت کچھ کہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، فضل والے ہے علی الناس لوگوں پر، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ ایسے ہیں لا یشکرون کہ وہ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے۔